ہر قسم کی بڑائی کی بجائے تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ان گنت لا تعداد بحد و حساب بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقررہ پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کا موضوع امہات المؤمنین سے متعلق ہے۔ یہ اس کائنات کا وہ عظیم گروہ ہے جو سب سے پہلے سب سے قریبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہل بیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت تھی ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین سے گہری محبت تھی۔ ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اور کسی سے نہیں تھی۔ جو محبت، جو معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امہات المؤمنین کے لیے تھا، بہرحال یہ بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت کے نام پر روزی روٹی کمانے اور کھانے والے وہ امہات المؤمنین کا ساری زندگی میں ذرا بھی نام تک نہیں لیتے۔ نام لینا تو درکنار، بلکہ وہ امہات المؤمنین کی مخالفت میں اپنی باتیں کرتے ضرور نظر آئیں گے، تو جو کہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اس گروہ کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے، بس ایک بہانہ ہے رزق کا، جہاں سے ملے بس لے لیا۔ بہرحال یہ تو بات ایک الگ بات ہے۔ آج کچھ اس انداز سے امہات المؤمنین کی بات میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آج کے موضوع میں جو امہات المؤمنین سے ہم نے سبق لینا ہے وہ اصلاحی پہلو ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کا پہلو ہے۔ سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 28۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یہ آرڈر کر دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اگر تمہارا ارادہ یہ ہے، تریدن الحیات الدنیا وزینتها، تم اس دنیا کی زندگی کو اور اس کی زیب و زینت کو اگر پسند کرنا ہے، اپنے اس کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کا مال پیسہ روپیہ چاہیے، یہیں کی عزت شہرت بینک بیلنس چاہیے، تو اللہ کے نبی فتعالینا، آپ ان کو کہیے آؤ ذرا، امتعکن، میں دیتا ہوں تمہیں مال، میں مال دیتا ہوں تمہیں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سراحا جمیلا، لیکن شرط پھر یہ ہوگی کہ تمہیں عزت کے ساتھ تمہارے گھروں کی طرف رخصت کر دیا جائے، پھر تمہارے ساتھ جو لقب امہات المؤمنین ہے اس کو اتار دیا جائے گا، یہ بیج آپ سے واپس لے لیا جائے گا، اگر آپ کا دنیا کا ارادہ ہے۔
دنیا کی چاہت، دنیا کی زیب و زینت، یہ خواہش ہے، تو پھر یہ معیار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ملے گا۔ اور مجھے بتائیے، جو معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں مل رہا تو وہ صحابہ سے ملتا ہوگا، وہ ائمہ محدثین سے ملتا ہوگا، آج کل کے نیک لوگوں سے وہ معیار مل سکتا ہے؟ آج بھی وہ خواتین جن کا ساتھ علماء کا ساتھ ہے، جن کا ساتھ دیندار لوگوں کا ساتھ ہے، جن کا ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کا ساتھ ہے، آج وہ عورتیں جو اللہ سے محبت کرنے والے نیک صالحین اطاعت گزار فرما بردار ان لوگوں کی بیویاں ہیں، ان کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے حرص لالچ، دنیا کی طمع، دنیا سے پیار محبت، اپنے ناک رکھنے کی باتیں، رسم و رواج کی باتیں، فلانا کیا کہے گا، ڈھمکانا کیا کہے گا، یہ والی باتیں، شادی بیاہ کے فنکشن میں غیر شرعی غیر اسلامی تہوار اور رسومات، ان ساری چیزوں سے جان چھڑوانی ہوگی، بچنا ہوگا۔ اگر نہیں بچیں گی تو پھر دو ہی حال ہیں، یا تو یہ کرتی ہیں خواتین کہ وہ دیکھتی ہیں بندہ شریف ہے، نیک طبیعت ہے، نرم مزاج ہے، رگڑ دو اس کو، بس اس کی بات نہ مانی، اپنی فیصلے، اپنی باتیں، اپنا سب کچھ، وہ بیچارے کہتے رہ جاتے ہو بھائی غیر شرعی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ رسم و رواج اسلامی نہیں ہے، شادی بیاہ پر یہ فنکشنز، یہ موسیقی، یہ اختلاط، یہ جو منگنی کے نام پر اور یہ جو مہندی کے نام پر ہم رقص و سرود کی محفلیں اپنے ہی گھروں کو بے حیا اور فاحش بنا لیتے ہیں، اور بھئی یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ کرو ایسا، سنتے ہی نہیں۔ وہ بھی بھلا بندہ کہتا ہے اچھا چلو میں نے کہنا تھا کہہ لیا، اپنا فرض پورا کر لیا، اب جو چاہے کریں، یہ جانے اور اللہ جانے۔ یا تو پھر ایسے چلتا ہے، نہیں تو پھر ماتحت ہونا چاہیے، ماتحت ہونا ہوتا ہے۔ خوش نصیب اس کائنات کی خواتین اپنے خامد کے ماتحت ہو جاتی، اور وہ کہتے ہیں جی سرتاج آپ اس فنکشن سے روکیں گے نہیں ہوگا، آپ اس رسم سے روکیں گے نہیں ہوگی، آپ اس مزاج سے روکیں گے نہیں ہوگا، آپ اس طرف جانے سے روکیں گے نہیں جائیں گی، آپ گھر میں اس انداز سے روکیں گے نہیں چلے گا گھر میں انداز۔ اور یہی امہات المؤمنین نے سبق دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا چاہیے، رسم و رواج چاہیے، یہ فنکشن چاہیے، یہ دنیا کا مال و متاع چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، سوٹڈ بوٹڈ ہونا ہے، سیم لباس، سیم میک اپ، سیم جوتا، سیم دوپٹہ، سیم گاؤن، سیم سب کچھ ایسا چاہیے، تو پھر آؤ تمہیں رخصت کیے دیتے ہیں، ہمارا اور تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اسٹیٹس لگتے ہیں، ویسا ہی جشیلا اور شکیلا گاؤن، ویسے اسکارف اور کاکی، بتا رہی ہوتی ہے کہ میں بہت دیندار ہوں۔ او بھائی اس پردے کو کیا خاک چھاننی ہے اس پردے کی، جو تم ایک رنگ رنگیلا اور جوشیلا گاؤن پہن کے تم نے جو ہے وہ سٹیٹس لگا دیا، بات اللہ کی کر دی اللہ کے رسول کی، بیان حدیث کی ہوئی ہے، اقوال زری میں سے کچھ بیان کیا ہوا ہے، تو وہ پردے والی بوتھی اپنی کس لیے لائی بیچ میں تو؟ اور وہ جوشیلا اور بھڑکیلا جو گاؤن ہے وہی تو اصل بے حیائی اور فحاشی اور عریانی ہے، یہی تو لے ڈوبتا ہے نوجوانوں کو، اور یہی سٹیٹس تو لے ڈوبتے ہیں۔ اور بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے تم نے، ایسے رنگ رنگیلے گاؤن پہن کے ویل کر کے بھی آنے کا کیا تک ہے؟ ویل کا مقصد کیا ہے کہ غیر محرم کی مرد کی نظر نہ پڑے، وہ ویل اس لیے ہے
یا اس لیے ہے کہ رنگین گاؤن پہن لو اور بس ویل کر لو اور آ جاؤ سوشل میڈیا پر؟ یا تو پیچھے مقصد ہو بھی اللہ کی بندی تقریر کر رہی ہے، تو واعظ کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے، لوگوں کو دین بتا رہی ہے، لوگوں کو دین سکھا رہی ہے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ اپنے وہی فنکشن کی تصویریں اٹھا دی، بس ناک کی ٹوٹی پہ رکھا ہوا ہے ویل، وہی اپنی پکنک پارٹی کی تصویریں لگا دی، ناک کی ٹوٹی پہ ویل رکھا ہوا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کس دین کے علم بردار بننا چاہتے ہیں؟ خدا را اپنے گھر کی خواتین کو سمجھائیے، سمجھائیے، یہ درست نہیں ہے معاملہ۔ دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، آؤ پھر دنیا بناؤ، موجے مارو دنیا میں۔ اسلام خوبصورت، اچھے اور بہترین لباس سے قطعاً منع نہیں کرتا، لیکن اسلام اچھے اور خوبصورت لباس، بھڑکیلے اور جوشیلے گاؤن یہ پہن کر مردوں کے سامنے غیر محرم کے سامنے آنے سے قطعی طور پر منع کرتا ہے۔ تو بھائی ایسے گاؤن پہننے ہیں، ایسی زیب و زینت اختیار کرنی ہے اور اس انداز کا ویل کرنا ہے کہ جو ویل کے بغیر بندہ کہے میں ماوی بھیا نو ایک کی کرنا، وہی جب ویل میں آ جائے تو بندے کو مائل کرے اپنی طرف۔ بھائی یہ یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کئی کاکیاں اپنی ناک کی ٹوٹی پہ ویل اس لیے رکھ لیتی ہیں کہ اگر نہ رکھے تو ان کو دیکھتا ہی کوئی، ان کو دیکھتا ہی کوئی نہیں، وہ اس لیے رکھ لیتی ہے چلو کوئی ہماری طرف بھی مائل ہو۔ اگر یہی سوچ ہے ایسے گاؤن پہن کے دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پہ آنا، تو پھر کیا ہے؟ کیا پہننا؟ بھائی اچھا لباس پہنے، مہنگا لباس پہنے، قیمتی لباس پہنے، سب کچھ کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں محرموں کے سامنے جو مرضی کریں، اسلام کوئی پابندی نہیں لگا۔ اب جب یہ بات کریں گے لو جی مولوی تو ریجڈ ہوتے ہیں، یہ تو متعصب ہوتے ہیں، یہ تو فلانے ہوتے ہیں، یہ تو سخت مزاج ہوتے ہیں، یہ تو پابندی لگا دیتے ہیں، یہ تو دنیا چج کے نہیں گزارنے دیتے، یہ تو کہتے ہیں فلانا ڈمکانا ہوتا۔ بھائی کون روکتا ہے؟ بارڈر دیا ہے بس، پابندی تو نہیں دی۔ جیسا لباس پہنو، میں کہتا ہوں ہزاروں چھوڑ کے لاکھوں کا پہن لو، ملینز بلینز کے لباس پہنو، لیکن اس بارڈر کے اندر رہ کے پہنو، کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر کی چار دیواری میں پہنو، خواتین کے اجتماع میں پہنو، خواتین کی مجلس میں پہنو، اور جب پتہ چلے کہ مجھے گلی سے گزر کر آگے تک جانا ہے تو ٹھیک ہے، کسی نہ کام کا گھسا پیٹا کالے رنگ کا گاؤن پہن کے جاؤ، مردوں کو نظر نہیں آنے چاہیے۔ لا یبدین زینتہن، زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جی یہ زینت سے مراد تو خوبصورتی ہے، اور بھائی اگر گاؤن خوبصورت نہیں ہے تو ویل کر کے اس گاؤن میں خود تصویر میں سامنے کاہے کو آئی تھی؟ تم خوبصورت لگا نا تمہیں وہ گاؤن، وہ بڑا عجیب عجیب کلر، بڑا جوشیلا کلر لگا ہے خوبصورت، تو دھمکی ہو تم موبائل میں۔ اگر خوبصورت ہی نہیں لگتا، پاٹے ہوئے گاؤن میں بھی کبھی آ کے سٹیٹس لگاؤ تو پتا چلے بھائی تمہارا شوق ہے سٹیٹس لگانا ہے، پھر تو سمجھ آتی۔ اور بھائی کالے کلوٹے گاؤن میں آئے تو ذرا سٹیٹس پہ، پھر بتائے لوگوں کو، پھر پیچھے حدیث چلائے، پھر پیچھے آیت دکھائے، اور گندا اور گھسا ہوا پھیکے کلر کا گاؤن پہن کے آئے تو سامنے نہیں، جوشیلے کلر میں آئے گی، اپنی زیب و زینت دکھائے گی خاتون۔ اور یہ نوجوان جو دکھنے میں لوگ کہتے ہیں پڑھی لکھی یونیورسٹی کالجز کی تو لڑکیاں ہیں، ان کے یہی کرتوت ہیں اور یہی گند گھول رہی ہیں۔ لوگ نا اس بات کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، لوگوں کا اس چیز کو فحاشی، بے حیائی اور عریانی وہ سمجھتے ہیں جب پیک تک کہاں پہنچتا ہے نا اس کو فحاشی کہتے ہیں۔ مولوی صاحب لوگوں نے کہا روشن مائنڈ ہو جائیے، روشن خیالی پر آ جائیے۔
اسٹیٹس پہ بے حیائی ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انجوائے کر رہے ہیں۔ کالز میں بے حیائی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، پھر کیا ہوا جی؟ واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے تصویریں ایک دوسرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس مسئلہ یہی ہے، ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ دودھ کے گلاس میں ایک ڈراپ پیشاب کا گر جائے کوئی مسئلہ نہیں، پی جاؤ جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج کرے۔ بس یہ یہاں ہم نے سمجھ لیا ہے۔ نہ جانے میں اس میں زیادہ حساس نکل آیا ہوں یا آپ یا یہ معاشرہ، بس یہ اس کو سمجھتا ہی نہیں کچھ۔ وہ اللہ کے بندے، دودھ کے گلاس میں ایک ڈراپ پیشاب بھی گر جائے گا، ناپاک ہے وہ، نجس ہے وہ، ناجائز ہے وہ، حرام ہے وہ، نہیں پی سکتا، نہیں استعمال کر سکتا، نہیں ہے درست اس کا استعمال۔ بیعینی ہی یہی ہے، جوشیلا اور بھڑکیلا گاؤن پہن کے اگر کوئی خاتون، اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی کالج یونیورسٹی کی آ جاتی ہے اسٹیٹس پہ، آ جاتی ہے موبائل پہ، بے تکی، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی باز ہے، نہ نصیحت ہے، نہ گفتگو ہے، بس کسی چیز کے سامنے کھڑی ہو کے تصویر لگا دی اس نے، اسٹیٹس پہ آ گئی، اللہ کی قسم 100% یقینی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو لگے نہ لگے، یہ بے حیائی ہے، سراسر بے حیائی ہے، سراسر فحاشی ہے، یہ دعوت گناہ ہے، یہ جوانوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے، یہ اپنے آپ کی طرف نوجوانوں کو مائل کرنے والی بات ہے، یہ والدین کی پگڑیوں کو رولنے والی بات ہے۔ اللہ کی قسم بہت بڑی فحاشی ہے یہ۔ میرے رب نے فرمایا ہے پارہ نمبر 5 میں، لا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب تک نہیں جانا۔ اور بھائی کیسے قریب جائے گا؟ یہی تو ہے، یہی کو اسٹیٹس دیکھے گا، اس کا دل مچلے گا، وہ میسج کا ٹھوکے گا، بس بات شروع ہو جائے گی۔ اور فحاشی کسے کہتے ہیں؟ خدا را اپنے گھر کی خواتین کو تھوڑا سبق دیجیے۔ یہ ٹریک ہے فحاشی کی طرف لے جانے والا، بے حیائی کی طرف لے جانے والا پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے۔ یہیں سے پیچھے کھینچ لیجیے اپنی عزتوں، عصمتوں، عفتوں کو، نہیں تو جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے۔ ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بس کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی چھوڑتی نہیں ہے اس کو۔ ہماری آنکھیں بند کرنے سے معاشروں کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، یہ تو چل رہا ہے کام۔ اسی کو فحاشی سمجھے، اور حقیقت میں یہی فحاشی اور بے حیائی ہے۔ مَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے امہات المؤمنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ نے أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، نیکوکار خواتین کے لیے تیار کیا ہے کیا؟ اجرًا عظیما، منکن اجرًا عظیما، جو بھی نیکی کرے گے تم میں سے، اس کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس انداز میں خاتون اگر آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اپنا سٹیٹس لگا دیتی ہے، واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، فیس بک پہ آ جاتی ہے، گو کہ اس نے پورا ویل کیا ہے۔ بے دیکھو شیطان کہاں لے جائے، ہاتھوں پہ دستانے پہنے میں، ویل کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اور بھائی اگر ویل کر لیا تم نے تو پیچھے چھپاؤ، پھر تم سامنے کس لیے آئی ہو؟ کیا دکھا رہی ہو؟ یہی تو زینت ہے جو مائل کر رہی ہو۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ اچھے بھڑکیلے، جوشیلے اور رنگ رنگیلے گاؤن میں سٹیٹس لگا کے، بے شک دستانے بھی پہنے میں، کیا یہ اللہ کی چاہت میں کیا ہے تو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پیار اور محبت اور سنت میں کیا ہے کا، یا والدار الآخرہ، یا جنت میں جانے کا یہی ٹریک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم تینوں میں سے کسی آپشن پہ کلک نہیں کر سکتے۔ ہاں، پچھلے آپشن پہ آپ ضرور کلک کر سکتے ہیں، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، تریدن الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا کی زندگی، ٹک کریں گے آپ،
وزینتہا، یہ ہے دنیا کی زینت. ٹک کریں گے آپ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا نکل جاؤ ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے، اس اعزاز سے، اس بیعت سے، اس اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشے ہوئے اس تمہیں جو مقام سے نکل جانا پڑے گا. پھر تب ایسے تھا، اب یہ ہے کہ اگر ایسے آنا ہے تو پھر سمجھ لو نکل گئی ہے خاتون تو حیا سے، تو ایمانداری سے، تو ایمانیات سے، تو دین کے اخلاق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اصل حیا والے دین اسلام سے نکل گئی ہے. تو گناہ دعوت دے رہی ہے نوجوانوں کو، اپنے اور ان کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اگر تجھے اللہ سے محبت ہے، اگر تجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اگر آخرت کے گھر سے محبت ہے، اللہ کی قسم، تو کبھی بھی تو ایسا لباس پہن کے غیر محرموں کے سامنے نہ آتی. لوگوں کے موبائل میں تیرے کیا بات ہے؟ تو کیوں لوگوں کے موبائل میں ہے؟ عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے. میرے موبائل میں کوئی غیر محرم عورت آ جائے، کیوں آئے؟ وہ کیوں آئے؟ اگر آ رہی ہے اس کا مطلب وہ چھپنا ہی نہیں چاہ رہی، وہ تو علل اعلان ہونا چاہ رہی ہے. تو جو علل اعلان ہوگا اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی چاہت نہیں ہے. پھر اجر عظیم کیسے ہو سکتا؟ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، آپ میں سے اگر کوئی بھی واضح فحاشی کی طرف آئے گا، اور یاد رکھیے یہ ہماری گھر کی خواتین کو انڈائریکٹ خطاب ہے، مگرنہ امہات المؤمنین میں سے اتنا بڑا قدم کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ وہی ہے جس طرح اللہ کے نبی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا لئن اشرکت، اللہ کے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے سارے عمل ختم کر دیے جائیں گے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے؟ حقیقت میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا ہے. بالکل یہی بات یہاں پر ہے. امہات المؤمنین کا نام لے کے میری اور آپ کی گھر کی عزتوں، عفتوں، عصمتوں کو سمجھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے. یہ وہی مثال ہے، کہتے ہیں نا کہنیاں تینوں تے سنانیاں نو نو، کہا امہات المؤمنین کا ہے، حقیقت میں میرے اور آپ کے گھر کی بات کی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میرے رب نے، کہ جو بھی تم میں سے فحاشی کی طرف آئے گا، فحاشی کی طرف آئے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، یہ حصہ اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. اگر امہات المؤمنین میں سے ہوا ہی نہیں اللہ کے رحمت سے، اگر کیسا ہو جاتا اس کو 2 گنا عذاب ملتا. آج کی خواتین میں سے کوئی کرے گا عذاب اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کا وہ مقام نہیں ہے، اس کو وہ اجر نہیں ہے. جس کا اجر بڑا ہے اس کی سزا بھی پھر بڑی، اس کی سزا بھی بڑی. اس لیے یہ اپ ٹو ڈیٹ جو مسلمان ہیں نا، اپ ٹو ڈیٹ مسلمان آ رہے ہیں. آج کل پینٹ شرٹ میں مسلمان آ رہے ہیں، ٹی شرٹس میں مسلمان آ رہے ہیں، آج کل بڑے بڑے نئے نئے سٹائلز میں مسلمان آ رہے ہیں. بھئی آؤ، کون اعتراض کرتا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کی رمق کو تو یار برقرار رکھو. اسلام کی رمق کو تو جان جو حقیقت ہے، جو روح ہے اسلام، اس کو تو قائم رکھو. بھئی روح کو تو قائم رکھو. اچھے سے اچھا لباس پہنو، بہتر سے بہتر لباس پہنو، اچھے سے اچھی جگہ پر بیٹھو، اچھے سے اچھے کلب کا انتخاب کرو، سب کچھ کرو. لیکن عورتوں کو تو بھڑکیلے اور جشیلے ان جو ہے وہ نقابوں اور عقابوں میں تو نہ لاؤ. اور یہ روح تو ختم ہونے نہ دو. آج کل بس ایسے ہی چل رہا ہے، یہی کہتے چل رہا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور لوگوں سن لو، میرے اللہ کے لیے بہت آسان ہے کام. اللہ کے لیے کسی کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دینا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے رب کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. میرے رب کو کسی کو عذاب دینا کوئی مشکل نہیں. یہ الگ بات ہے کہ میرے رب رحیم ہے، سب سے کریم ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے شفیق ہے سب پر. یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں. بھائی ہم کوئی کسر چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو دیکھیں.
ہم تو دیکھیں ہم کثر چھوڑ رہے ہیں، امہات المؤمنین کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے کہا جی اللہ کرے ہم آپ کو پسند کریں گے۔ جب امہات المؤمنین نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کر لیا، پھر بتائیے کسی نے یہ کرتوت گھولے ہیں جو ہمارے گھر کی خواتین گھول رہی ہیں، جو ہمارے گھر کی خواتین اور بچیاں سٹیٹس لگا رہی ہیں، جو ہمارے گھر کی خواتین اور بچیاں لوگوں کے موبائل میں بھاگ بھاگ کے جا رہی ہیں؟ کیا کام کیا انہوں نے؟ کبھی بھی نہیں کیا، اللہ کی قسم۔ پھر زندگی اتنی سادہ، رب کی رضا والی، ہر لمحہ آخرت سے پیار والا، ہر لمحہ آخرت کی خواہش اور طلب والا، ہر لمحے میں رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری والے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب اور بنو قریظہ کی فتوحات ہو گئی تھی نا، اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر کی فتح ہوئی، امہات المؤمنین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیسے دینے لگے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کی سہولتیں دی انہیں۔ ابو داؤد 3006 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ ہر ایک بیوی کو الگ الگ 240 من کھجوریں اور 60 من جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیوی کو دیا کرتے تھے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد یہی سلسلے پھر جاری رہے، پھر یہی سلسلہ جاری رہا۔ 240 من کھجوریں پیسے بنا لیں، بنا لیں پیسے، سادہ سے سادہ، نکمی سے نکمی کھجور بھی 400 روپے کلو بکتی ہے، 400 روپے کلو، من کا ریٹ لگا لیں 16,000، اور اگر اس کو 240 من کا ریٹ لگا لیں 38,40,000 روپے یہ بنتے ہیں، 38,40,000، اور 60 من جو، یہ ملتان اور جنوبی علاقہ کا آج کا جو ریٹ ہے جو کا 11,250 روپے ایک من کا، 11,250 روپے، اور اس کو 60 سے ضرب دے دیں، 60 سے ضرب دے دیں، کل ملا کے 45,50,000 روپے بنتے ہیں، جو ایک ایک بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دیا کرتے تھے، 45,50,000 روپے، اور اس کو 12 پہ تقسیم کر دیں، ماہانہ انکم 3,76,000 اور آگے کچھ بنتی ہے، 4.25 روپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو، 4.25 دوسری کو، 4.25 تیسری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو اتنا دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کوئی ہے جس کی 4 لاکھ تنخواہ ہو؟ 4 لاکھ تنخواہ ہو نا تو بندے کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ 4 لاکھ جس کی تنخواہ ہو ماہانہ، وہ باقی انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، پھر ہے نہیں۔ ہمارے سیاستدان وہ کہ بنا بہت لیتے ہیں، لیکن اتنی کی تنخواہ ہوتی ہے، بس اتنی کے 4-5 لاکھ سمجھتے ہیں انسانوں کو، انسان کیڑے مکوڑے لگتے ہیں سب۔ لیکن جس میں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی، آخرت کی چاہت اور طلب، دیکھ لیجیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اسی چھوٹے سے حجرے میں انہوں نے زندگی گزاری، اسی چھوٹے سے حجرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھا تھا، سٹیٹس نہیں لگائے تھے، مردوں کی مجلسوں میں نہیں جاتی تھی، جشیلے اور شخیلے کپڑے اور گاؤن پہن کے گلیوں میں ایسے گزرتی نہیں تھی، مردوں کی نظروں کے سامنے سے نہیں ہو کے جاتی تھی۔ اسی چھوٹے سے گھر میں 3 قبریں اس گھر کے اندر موجود ہیں، 3 قبریں، اور 2.5x18، بس اتنی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4.25 لاکھ ماہانہ انکم ہونے کے باوجود
زندگی کے 35 سال وہیں گزار دیے ساری زندگی. اور بھائی اللہ کے نبی سے سیکھا یہ تھا، صبر، تحمل، برداشت، اخلاق، انفاق، رب کے لیے دینا، رب کے لیے خرچ کرنا، مجبوروں مقہوروں کو دینا، دینی جگہوں پر دینا، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دینا، خود بھوک کاٹ لینا، خود مشقت برداشت کر لینا، خود غربت میں زندگی گزار لینا، قبروں والے کمرے کے اندر ساری زندگی گزار دینا. تو یہ سیکھا تھا ان نے. آج کرے کوئی یہ ہمت کرے تو بھائی پھر اس بات سے ڈر جاتے ہیں لوگ، اس بات سے نا ڈر جو اتنا اوکھا دین ہے، وہ دین تو بہت اوکھا مولوی صاحب ایسا نہ کرو. بھائی جائیے، آج بھی وہ خوخے موجود ہیں، وہ کھڑکیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی جو مدینہ وہ مسجد نبوی میں کھل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے حجرے، اللہ کی قسم صرف عائشہ رضی اللہ عنہ نے، ساری ازواج مطہرات کا یہی حال، 50 لاکھ کے قریب ملتا، سب کچھ اللہ کو لوٹا دیتے، سب کچھ اللہ کے ہاں جمع کر دیتے بس، اور اپنی زندگی وہی سادہ لباس، وہی سادہ کھانے، وہی سادہ زندگی، وہی تہجدیں، وہی عبادتیں، وہی ریاضتیں، وہی تلاوتیں، وہی آنسو، وہی رکوع، وہی قرآن، وہی تعلیم، وہی تعلم، وہی درس، وہی تدریس، وہی نصیحت، وہی دین کا خیال، وہی دین سے پیار، وہی دین سے محبت، بس یہ چلتا تھا، یہ چلتا تھا. بھائی میں آج کے معاشرے کو اور اسلام نے جتنے لچک دیے اس کے لحاظ سے کیا نہیں پابندی ہے اسلام میں، ٹھیک ہے امہات المؤمنین کا معیار ہے، بہت اعلیٰ، وہ بڑی دنیا ہے، لیکن چلو کرو خوبصورتیاں، کرو سوٹیڈ بوٹیڈ ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اچھے اچھے لباس پہنو، اعلیٰ گھر بنا لو، ہر زندگی کی سہولت انجوائے کرو، ہر سہولت سے لطف اندوز ہو، سب کچھ استعمال کرو دنیا میں اچھے انداز سے، جیسے جیسے رنگیلی لائٹوں میں، اور سب کچھ کرو، موبائل کا استعمال کرو، جی بھر کے کرو، سب کچھ کرو، لیکن اے خواتین مردوں کے موبائل میں تو نہ ٹپکو، ادھر تو نہ ٹپکو، تم اپنے گھر میں رہو، اپنے موبائل میں رہو، یا اپنی دوستوں کے موبائل میں رہو، اپنی سہیلیوں فرینڈ فیمیلز کے موبائل میں رہو، ٹھیک ہے. تم ہاتھ ٹپکتی ہو مردوں کے موبائل میں ان کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، پھر 1 دن رکے گا، 2 دن رکے گا، 10 دن رکے گا، مہینہ رکے گا، مرد ہے وہ میسج کر ٹھوکے گا، پھر جو ہے سب کی غیرت، اوئے ہوئے 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 تو یہ کی کرتا، وہ کی کرتا، فلانا کرتا، تو کیوں میسج کیتا. بھائی میسج اس نے کرنا ہی تھا، روز نئے گاؤن میں جب مائی آتی تھی، بے شک اس نے میل کیا ہوا، ایسے میل کو کیا کرنا، کیا ہوا تھا بے شک میل، وہ روز جو آتی تھی موبائل میں، روز آتی تھی، کتنے دن صبر کرتا، کر دیا میسج. اب یہاں غیرت جاگ جاتی، جہاں جاگنی تھی غیرت وہاں جگائی نہیں، جہاں سمجھانا تھا سمجھایا نہیں، لگام اپنوں کو ڈال لی تھی اور دوسروں کو ڈال رہے. وہ ایک دن نا مجھے یاد ہے بچپن میں ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہ ایک بندے کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور سامنے والے گھر کا ہے، آمنے سامنے 2 دروازے، وہ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. ادھر سامنے کی طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نوجوان تھا، نہ جانے اس سے طرح یاد نہیں بچپن کی بات. ادھر سے اپنے گھر سے ایک گھر سے بندہ ایسے نکلا جیسے بم نکلتا ہے، اور بھاگ کے جا کے اس نے اگلے گھر کا دروازہ بند کر. وہ بھی اللہ کے بندے، تو نے اپنی عزت و عصمتوں کو چھپانا ہے، اپنا دروازہ بند کر، جانے دو اس کو جو کرتا ہے کرنے دے. اگلے کا دروازہ بند کر کے اس کو گالی کر، تو ساڑھے گھر ویکھدا تیری ایسے دکھنا. او بھائی تو اگر کرنا ہے اپنا دروازہ بند کر، کون کیسے دیکھے گا؟ جب تمہاری کاکی آئے گی دوسرے کے موبائل میں، وہ دیکھے گا، پھر اس کو کہو بھی رک جائے، اس کو سمجھاؤ پیار سے، عزت سے، احترام سے، آیات سے، امہات المؤمنین سے، صحابیات سے، واقعات سے، سیرت سے، اخلاق سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی غربتوں سے، صدقہ و خیرات سے، ان کے دین کی محبت سے، آخرت کے پیار سے، اللہ کے نبی کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے سے سمجھاؤ ان کو.
اوروں پر اعتراض مت کرو، اوروں پر نہ اعتراض کرو، اپنی عزت اور عصمتوں اور بیٹیوں اور خواتین سے کہو دوسرے کے موبائل میں مت جاؤ، پہرے لگاؤ اپنے موبائل پر، اور جو نیک ہو جائے گا اللہ نے اس کے لیے امہات المؤمنین کے لیے ڈبل اجر تیار کی۔ یا نساء النبی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، آپ اس کائنات کی عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، آپ کا وکھرا معیار ہے، وکھرا اللہ رب العالمین کے ہاں مقام ہے۔ ان اتقیتن، کب؟ ان اتقیتن، اگر آپ تقوی اختیار کریں گی، اور امہات المؤمنین نے تقوی اختیار کر کے دکھایا تھا، اگر آپ تقوی اختیار کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد اللہ کے نبی آئے، وہ نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ دیر کے بعد کام کاج کر کے 2-3 گھنٹوں کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے، جویریہ رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھی اللہ کا ذکر میں مصروف ہے۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ ہمارے گھر کی خواتین، ہم مرد، ہم کرتے ہیں اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لیں، میں کہتا ہوں جتنے گھنٹے کیا اتنے منٹ ہی کر لیں، بڑے ہمارے لیے، اتنے منٹ ہی کر لیں اللہ کا ذکر۔ سلام پھیرے گا نا تو سب ایسے باہر ہوں گے، چلو اب تو ہے ہمارے پاس بہانا، یا گرمی ہو جاتی ہے، حبس ہو، جی گرمی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو سردیوں میں کون سا حبس ہوتا ہے؟ سردیوں میں تو باہر سردی ہوتی ہے، پھر بھی بھاگ پڑتے ہیں۔ اور آ کب رہے ہیں؟ جب خطبہ شروع ہوا، حالانکہ حاضری نہیں لگی، جب خطبہ شروع ہوا تھا کتنے تھے، اب کتنے؟ آنا بھی لیٹ اور جانا بھی فوراً۔ اور امہات المؤمنین نے تو یہ درس نہیں دیا، اتنی دیر بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، میں گیا ایک دن تو وہ قیام میں کھڑی نماز پڑھ رہی تھی اشراق کے وقت، میں کھڑا انتظار کرتا رہا تھک گیا۔ اور بھائی صحابہ تھے، وہ ہماری طرح 1 منٹ میں تھکنے والے نہیں تھے، نہ جانے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کتنی دیر میں تھکے ہوں۔ پھر انہوں نے سوچا چلو ایسے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سودا سلف لانا ہے گھر کے لیے، وہ لیا۔ وہ کہتے ہیں بازار گیا، سودا سلف لیا، آ کر گھر دیا، واپس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ٹیچر ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح قیام میں کھڑی، اسی آیت کو پڑھ کے آنسو بہا رہی۔ بھئی یہ تقوی، یہ نیکی، یہ معیار، یہ اللہ سے محبت، یہ آخرت کا پیار، یہ کہاں سے آئے گا؟ کون دے گا؟ ہم نے دینا ہے، ہم مردوں نے دینا ہے۔ ہم اپنی اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، یہ کہہ کے کہ نہیں مانتے کل، یہ ہماری ذمہ داری ادا نہیں تھی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرتے، نہیں، پیار سے سمجھائیں، سمجھاتے رہیں حتیٰ کہ وہ یا آپ اللہ کے پاس چلے جائیں، بس سمجھانا مقصد، وہ سمجھانا تو نہ چھوڑ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سورۃ طٰہٰ 124 نمبر آیت، 132 نمبر، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، دیتے رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہمیشہ دیتے رہیے یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس آ جائیں۔ آپ نے نماز کے حکم سے پیچھے قدم نہیں کھینچنا۔ تو بھئی یہ نصیحت، یہ بتانا ہے انہیں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اللہ کے نبی کی بیویوں آواز میں نرمی نہیں کرنی، آواز میں کرخت لہجہ، سخت لہجہ، تاکہ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے کہیں وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ ماؤں کو کہا جا رہا ہے۔ اگر ماؤں کے لیے اتنی پابندی ہے، میری اور آپ کی اماں ہے نا، ساری امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں، ماؤں کے لیے صحابہ کی مائیں تھی نا، ماؤں کے لیے اتنی پابندی، لا تخضعن بالقول، آپ کی بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا بات سن کے کسی کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے، ہیں؟ ان کو کہا گیا۔ اور آج کل کی جو لڑکیاں ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو اپنی طرف کھینچنے والا میگنیٹ کی طرح جو لباس پہن کے پھرتی ہیں، ان کے لیے لا تخضعن بالقول نہیں ہے، اور ہنسی مسکراتی باتیں کرتی ہیں۔ جب مردوں سے لڑکوں سے بات کر رہی تھے دانت اندر نہیں ہوتے۔ کہا میں نے کئی دفعہ یونیورسٹی میں بچیوں کو، اس کملیوں کیا کر رہی ہو،
اللہ کی بندیوں، یہ تمہارے آنسو اور یہ تمہارا مسکرانا، یہ تمہارا کسی کی جدائی میں رونا، یہ تمہارا اچھے انداز سے بات کرنا، یہ تمہارا بڑی نرم مزاجی سے بات کرنا، یہ تمہارا بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرنا، یہ تمہارے بھائیوں کے لیے ہے بس، یہ تمہارے والدین کے لیے تھا۔ اللہ کی قسم تم نے وہاں تو گھر میں ماں کو چولہے میں دیا اور مہرانی بن کے بیٹھ کے تم ناشتہ کر کے آ گئی ہو، وہاں تمہیں ماں پر پیار نہ آیا، ماں کے ساتھ نرم لہجہ نہ ہوا، ماں سے اچھی بات نہ کی، وہاں کرخت لہجے سے بات کر کے آئی ہے تو، اور یہاں آ کر ان کملوں رملوں کے سامنے تو ہا ہا ہو کر رہی ہے، مسکرا کے دکھا رہی ہے، ان کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے اپنے آپ کو، اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے تو؟ یہ کوئی روشن خیال نہیں ہے، یہ اندھیر نگری، اللہ کی قسم اندھیر نگری، جہنم اتنی اندھیری ہوگی، اتنی اندھیری ہوگی کہ بندے کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا جہنم میں۔ یہ اندھیر نگری ہے اللہ کی قسم، کہ کوئی خاتون غیر محرموں سے مسکرا کے بات کرے اور گھر جائے اور آگ بن جائے۔ نہیں دیکھی نوجوان لڑکیاں، یہ کہ وہ برے کی باتیں، خلائی مخلوق کی باتیں نہیں کر رہا، کو کاف کی پریوں کی باتیں نہیں کر رہا، تھوڑی تھوڑی بات پر دروازہ ٹھا مار کے دوسرے کمرے میں جا کے پٹ سیاپا نہیں ڈالتی ہیں۔ ہمارے ہی گھر کی خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر آنکھ بگولا نہیں ہو جاتی ہیں۔ یونیورسٹی میں تو کبھی بھی نہیں دیکھی میں، کالجز میں کبھی نہیں دیکھی میں۔ اللہ کی بات، کچھ فیصلے ایسے ہیں، میرے ذمہ مائیاں ہی پڑھی ہیں، جہاں بھی پڑھایا مائیوں کو پڑھایا، اب بھی پڑھا رہا ہوں، خواتین کو پڑھا رہا ہوں۔ نہیں ہوتی اللہ کی قسم ایسی ہے، وہاں یہ مسکرا رہی ہوتی ہیں، وہاں کھلکھلا رہی ہوتی ہیں، وہاں بڑی تازہ دم اور فریش ہوتی ہیں، وہاں اتنا لمبا لمبا اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتی ہیں اور اپنے جو ہے وہ ہاسٹل میں پیدل چلی جاتی ہیں، پسینوں سے شرابور، ہنستے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے، اور گھر میں صحن میں قدم نہیں رکھتی اماں کی خدمت کے لیے۔ تربیت کر لو خدا را، یہ کوئی سخت باتیں نہیں ہے میری، یہ اصل میں حقیقت پر مبنی بات ہے۔ انہیں امہات المؤمنین کے ذرا بتائیے، لا تخضعن بالقول